مولا علی علیہ السلام کا گزر ایک بازار سے ہوا تو مولا علی کی نظر ایک غلام پر پڑی جو اجمی تھا۔ مولا علی علیہ السلام نے دیکھا کہ اجمی غلام ہے اور بہت کمزور ہے۔ مالک نے ہاتھ باندھ کے رسی اپنے ہاتھ میں پکڑی ہے۔ میرا مولا گزرا، مولا کی طبیعت مطہرہ میں ترس آیا، نظر رحمت پڑی کہ یہ تو ہمارا ہے۔ دیکھیے بولا یہ تو ہمارا ہے، اور ہوتا ایسے ہی ہے۔ آپ کسی بھی جگہ بیٹھ جائیں، مولا جانتے ہیں یہ بیٹھا ہے اس مجلس میں لیکن یہ تو ہمارا ہے کہ بولا ایسے ہوتا ہے، یہ تو ہمارا، اللہ کی قسم ایسے ہوتا ہے۔ اور میں یقین کریں اس کے بہت دلائل ہیں، انشاءاللہ اس کا ایک اسپیشل موضوع انشاءاللہ میں عرض کروں گا، یہ تو ہمارا ہے۔ اب حضرت مولا کائنات گزرنے لگے، نظر پڑی اس کے چہرے پر جو کمزور غلام ہے، مالک ساتھ ہے، رسی ہاتھ میں پکڑی۔ میرے مولا واپس پلٹے اور اس مالک سے پوچھا، وہ جو غلام بیچنے والا پوچھا کہ یہ غلام تیرا ہے؟ وہ عرض کرنے لگا جی مولا۔ فرمایا بیچے گا؟ عرض کی ہاں مولا بیچوں گا۔ فرمایا کتنے میں؟ حضور اتنے درہم میں، 5000 درہم میں، 10,000 درہم میں۔ مولا نے اسی وقت اپنی جیب سے نکالا 10,000 درہم۔ آج بھی اگر آپ درہم کی قیمت معلوم کریں اور اس سے 10,000 سے ضرب دیں، آپ کے طوطے اڑ جائیں گے کہ علی اس وقت اتنی قیمت رکھتا تھا، علی اس وقت اتنی قیمت رکھتا تھا۔ علی بادشاہ نے اسی وقت وہ قیمت نکالی، اس کو دی۔ قبلہ بہت غور طلب، وہ غلام خریدا، اس کی رسی کھولی، ہائے ہائے اسے کہتے ہیں مولا۔ وہ جو مجبوری کے تحت بیچنے آیا، اس نے غلام کو باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ یہ مولا ہے جس نے خوش ہو کے خریدا، پہلے اس کی رسی کھولی، پانی پوچھا، کھانا پوچھا، اور پھر یہی نہیں تاریخ گواہ ہے، میرے مولا نے اس بندے کو خرید کر آزاد کر دیا، آزاد کیا۔ میرے بادشاہ نے فرمایا تو آج سے آزاد ہے۔ اور پوچھا کہ اے اجنبی تیرا نام کیا ہے؟ عرض کی مولا میرا نام سالم ہے۔ دیکھیے بلا میرا نام شاہ جی وہ سالم ہے۔ فرمایا اے سالم تیرا نام تیرے اجمی ماں باپ نے میسم رکھا تھا، تیرا نام یہ غلام ہمارا ہے۔ اے میسم مجھے مصطفیٰ نے خبر دی تھی کہ تیرے اجمی ماں باپ نے تیرا نام میسم رکھا تھا، میسم رکھا تھا۔ اب وہ جو حیرانگی تھی نا کہ اجنبی مولا گزر رہا ہے اور مجھے خرید کر آزاد کر رہا ہے، وہ حیرانگی جاتی رہی۔ اب نئی حیرانگی شروع ہو گئی کہ کیسے how can possible کہ میرے نام کو صرف میری ماں جانتی، میرا باپ جانتا، دوسرا جانتا کوئی نہیں، یہ بادشاہ کیسے؟ فرمایا میسم مجھے کئی سال پہلے میرے مصطفیٰ نے بتایا تھا تیرا ایک غلام ہوگا، نام میسم ہوگا۔ اور پھر یہی نہیں قبلہ، مولوی کو چھوڑیں، مولوی صاحب کو چھوڑیں، وہ اس کا علی پتہ نہیں کون سا علی ہے جس کے گھر میں دانا پانی نہیں ہے۔ یہ علی وہ ہے جو خریدتا ہے، خریدا نہیں صرف قبلہ، خریدا نہیں، آپ اپنے سگے بھائی کو کریانے کی دکان بنا کے دیں، لگ پتہ جائے گا یہ علی بادشاہ ہے۔ اس کو خریدا اور کوفہ مسجد کے باہر ایک دکان بنا کے دی۔ دکان کس کی بنا کے دی؟ کھجوروں کی۔ اب علی نے کھجوروں کی دکان بنا کے دی۔ میسم نے کہا کہ باپ نے نام میسم رکھا تھا، علی نے مجھے کھجوریں بنا کے دی ہیں، کھجوروں کی دکان بنا کے دی ہیں، اس لیے آج سے صرف میسم نہیں، میسم تیمار، حضرت میسم تیمار۔ اب مولا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کی مولا میں اس آزادی کو آپ کی غلامی پہ قربان کرنا چاہتا ہوں۔ مولا آزاد کیا ہے، غلامی میں لے لیں، اسے کہتے ہیں بادشاہ جس کی غلامی میں غلام خود آنا چاہیں، آزاد لوگ یہ کہیں کہ کاش مجھے اپنی بکریوں کا نوکر رکھ لیں، مجھے اپنی بھینسوں کے واڑے میں رکھ لیں، مجھے ہاں قبلہ وہ بھی ہے حلیمہ مینو نال رکھ لے، لیکن یہ بھی ہے مولا مجھے اپنی قبلہ ہوتا ہے حلیمہ مینو نال رکھ لے۔ افسوس نہیں اتنا بڑا مولوی ہے اور بی بی صاحبہ کو کہہ رہا ہے اللہ کے بندے تو حضرت عمر سے کہہ لے، ابو بکر صدیق سے کہہ لے، مولوی کے بھی۔ اللہ اکبر۔ دوستان محترم، حضرت میسم تیمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوروں کی دکان کھولی اور اب مولا کی شاگردی میں آئے۔ اب ہر روز مولا سے سبق سیکھتے ہیں، حدیث سیکھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا میرے مولا نے نماز ظہر ادا کی، میسم ساتھ آ رہے تھے، میسم دکان پہ آنے لگے، لیکن میرے مولا کو حضرت میسم پہ پیار آیا۔ میرے مولا نے اپنا دست اقدس نکالا اور نکال کے میسم کے کندھے پہ رکھ لیا۔
کہ بلا کس قدر میسم مقدروں اور نصیبوں والا ہے کہ مولا کائنات جس کا ہاتھ مصطفیٰ پکڑ کے کہیں من کنت مولا ہو، وہ ہاتھ مصطفیٰ کا آخی ہاتھ اٹھائے اور میسم کے کندھے پہ رکھے۔ اب مولا نے چلنا چاہا، میسم نے اپنی سانسیں چھوڑی، اپنے خون کی حرارت کو چھوڑا، جسم کو دماغ سے علیحدہ کیا اور خود علی کی پیروی کرتا ہوا جدھر بادشاہ چل رہا ہے۔ میسم نے اپنی ہر چیز چھوڑ کر، اپنی ہر مرضی چھوڑ کر، اپنی عقل کو بالکل آزادی لے کر، اپنی خون کی گردش کو روک کر، اپنی سانسوں کو ادب کے رکوع میں لے جا کر میسم مولا کی اتباع میں چلنا شروع ہوئی۔ ایک قدم، دو قدم، تین قدم، چار قدم، پانچ قدم مولا چلتے گئے۔ میسم کی مرضی دفن ہو گئی۔ اب میسم مولا کے پیچھے پیچھے مولا کے ساتھ چلتا جا رہا ہے۔ مولا چلتے گئے، میسم چلتا گیا، مولا چلتے گئے، میسم چلتا گیا۔ قربان جاؤں میسم تیرے ان قدموں پہ جو علی کے قدموں کی پیروی کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ میسم قربان، میسم قربان۔ میسم ایک جگہ پہ پہنچے اور پہنچ کے میرا مولا رکا، میرا مولا بادشاہ رکا۔ ایک چھوٹا سا کھجور کا درخت ہے، چھوٹا سا، ایک نہیں تو 1.5 فٹ اس کی ہائٹ ہے۔ میرے مولا نے فرمایا میسم سن، ایک وقت آئے گا جب ابن زیاد کا بیٹا لئیم ولد الزنا تجھے میری محبت میں اس درخت کے ساتھ لٹکا کر تیری زبان کاٹے گا، تیرے ہاتھ پاؤں کاٹے گا اور شہید کر دے گا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ میرے بادشاہ۔ اب میسم تیمار، اب میں غلامی عرض کرنے لگوں، غلامی کس چیز کا نام ہے؟ میسم تیمار، اے میسم ایک وقت آئے گا کہ ابن زیاد کا بیٹا ہوگا، ولد الزنا باپ کا، ولد الزنا بیٹا۔ تاریخ میں نے کل عرض کی تھی شاہ جی، ولد الزنا یہ زیاد سمیہ کا بیٹا جو طائفہ تھی، اور یہ ابن زیاد یعنی عبید اللہ مرجانہ کا بیٹا جو طائفہ تھی۔ اے میسم ایک وقت آئے گا جب تمہیں میری محبت میں زیاد کا بیٹا عبید اللہ اس درخت کے ساتھ لٹکا کے تیرے ہاتھ پاؤں کاٹ کے تیری زبان کاٹے گا اور تجھے شہید کر دے گا۔ اب یہ کہنا تھا، میسم کے چہرے پر خوشی کے تاثرات آئے۔ وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ میں مارا جاؤں گا، وجہ یہ تھی کہ علی کی محبت میں مارا جاؤں گا۔ میسم خوش اس لیے نہیں کہ مارا جاؤں گا، خوش اس لیے تھے کہ علی نے سند دے دی ہے کہ میسم ایمان کی حالت میں جائے گا، ایمان کی حالت میں۔ حضرت میسم تیمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہائے ہائے ہائے، وہ عاشقوں کے انداز وکھرے ہوتے ہیں قبلہ۔